جی تو ہمارا درس چل رہا تھا جی قرآن سیکھنے کے بارے میں۔ قرآن حکیم کے اندر کتنے پارے ہیں؟ 30 پارے۔ 30 پارے ملیں گے تو قرآن حکیم مکمل ہوگا، اور ایک پارہ اس کے اندر چند رکوع ہوتے ہیں، یعنی رکوع مل کے پارہ بنتا ہے اور پارے مل کے قرآن حکیم مکمل بنتا ہے، اور رکوع میں آیات ہوتی ہیں، آیات مل کے رکوع بنتی ہے۔ پھر اس سے نیچے والا سٹیپ الفاظ مل کے آیات بنتی ہیں، اور الفاظ میں سے ایک لفظ تب بنے گا جب کچھ حروف اکٹھے ہوں گے۔ پہلی سب سے سمجھنے والی چیز یہ ہے کہ حروف سمجھے جائیں۔ دوبارہ سمجھیے گا، حروف مل کے لفظ بنتا ہے، لفظ مل کے آیات بنتی ہیں، آیات مل کے رکوع بنتے ہیں، رکوع مل کے پارہ بنتا ہے، اور پارہ مل کے کیا بنتا ہے؟ قرآن حکیم۔ تو سب سے پہلی سیڑھی اور سٹیپ ہمارا کیا ہے؟ حروف سمجھنا۔ یہ جو قاعدے ہوتے ہیں یسر القرآن یا مدنی قاعدہ، سب سے پہلی جو تختی ہوتی ہے الف با تا سا جیم ہا خا، یہ 29 حروف ہیں، اور قرآن حکیم مکمل ان حروف کو ملا کے بنایا گیا۔ ان کے علاوہ قرآن حکیم میں ایک لفظ بھی کوئی اور نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ کہیں اور سے آ گیا ہے باہر کسی اور کتاب سے۔ یہی حروف ہیں۔ کبھی ایسا ہوگا با اور تا ملے گا تو قرآن کا لفظ بن جائے گا، کبھی ایسا ہوگا با اور تا اور سا ملے گا لفظ بن جائے گا، کبھی ایسا ہوگا جیم اور دال ملے گا لفظ بن، کبھی تا جیم را ملے گا لفظ بن جائے گا۔ تو مین بنیاد پوائنٹ جو ہے یہ ہے کہ ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ ان کو ملانا کیسے ہے۔ جس بندے کو ان کو آپس میں ملانا آ گیا وہ قرآن حکیم صحیح پڑھ سکتا ہے۔ اب وہ حروف کیسے ملانے ہیں؟ اگلا ان کا مرحلہ ہوتا ہے ان پر حرکت، یعنی ان پر یا زبر آ سکتی ہے، زبر یعنی وہ جو اوپر ہوتی ہے، یا پھر ان میں سے زیر آ سکتی ہے۔ تیسری حرکت اس کے اندر جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پیش، ٹھیک ہے؟ یا پھر اس کے علاوہ ان کے اوپر یہ نشان ہوتا ہے، یہ والا چھوٹا سا، ایسے سمجھے جیسے دال بنا ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں سکون۔ سکون۔ اب میں اگلے مرحلے آپ کو بتاتا ہوں کہ ان سب کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر پکی بات ہے، پھر یہ اس طرح کا بنا ہوا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اسے بولتے ہیں شد، ٹھیک ہے؟ اب پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم نے جو پڑھی تھی وہ تھی زبر۔ کوئی بھی لفظ لے لیں، جیم لے لیتے ہیں ہم، جیم کے علاوہ کوئی اور لے لیتے ہیں۔ کل ہم نے جیم کی مثال سمجھی تھی، آج ہم سمجھتے ہیں سین۔ سین سب سے پہلی حرکت کیا ہے؟ زبر۔ زبر آ جائے گی تو اس کو پڑھیں گے سین زبر سا، ٹھیک ہے؟ اور اگر زبر نہیں ہے تو پھر پڑھیں گے سین زیر سی، ٹھیک ہے؟ اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر پڑھیں گے سین پیش سو، سین پیش سو۔ اگلی بات یہ ہے کہ اب یہ اگر اس کے اوپر اس طرح کا آ گیا تو پھر کیسے پڑھنا ہے؟ جب کسی حرف پر، کسی لفظ پر اس طرح کا آ جائے تو اب محتاجی ہوتی ہے کہ پچھلا دیکھنا ہے ہم نے، اس کے پیچھے کیا ہے۔ یہ اگر آپ سمجھیں نا کہ اکیلا پڑھا جائے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ محتاج ہوگا اپنے پچھلے کا۔ مثال کے طور پر اس کے پیچھے کوئی بھی لگا لیں، جیم لگا لیں آپ، ٹھیک ہے؟ یہ جیم ہے۔ اب اس پر زبر ہوگی تو کیا پڑھیں گے؟ جس، ٹھیک ہے؟ اور اگر اس کے نیچے زیر ہوگی تو پھر پڑھیں گے جس، اور اگر اس کے اوپر پیش ہوگی پھر ہوگا جس، ٹھیک ہے؟ اب اگلی حرکت ہمارے پاس یہ ہے جی، اگر کسی لفظ پر آ جاتا ہے یہ اس طرح کا تو اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ بھی پڑھا جاتا ہے اپنے پچھلے کے ساتھ، لیکن اس میں وہ ساکن تھا، آواز اس تک رک گئی، لیکن اس میں پچھلے کی آواز بھی ہوگی اور پھر اس کی آواز بھی کسی حرکت کے ساتھ ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر پیچھے جیم ہے، اب جیم زبر سین جس سین زبر سا، جس سا۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ زبر کی مقدار کتنی ہے؟ پورا الف نہیں بلکہ کتنی؟ آدھا الف۔ پورا ہوتا تو پھر ہونا تھا جسا، لیکن یہ کیا ہے؟ جسا، ٹھیک ہے؟ ایسے اگر اس کے نیچے زیر آ جاتی ہے تو جسی، پھر آگے جسو، ٹھیک ہے؟ اب اس کی سمجھ آ گئی زبر کیسے پڑھنی، زیر کیسے پڑھنی، پیش کیسے پڑھنی ہے، پھر اس کے علاوہ یہ ساکن اور شد کیسے پڑھنی۔
اب اگلا ہمارے پاس یہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی کچھ آتا ہے. کبھی آپ دیکھتے ہیں کھڑی زبر آ جاتی، کبھی کھڑی زیر آ جاتی، اور کبھی الٹی پیش آ جاتی. اس کا کل میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ اگر سین کے اوپر کھڑی زبر ہے تو اس کو کتنا لمبا کرنا ہے؟ کس کس کو یاد ہے؟ سین کھڑی زبر پورا الف، یعنی اس کی آواز اتنی لمبی کرنی. سین کھڑی زبر سا، ٹھیک ہے، سین کھڑی زبر سا. اور اگر اس کے نیچے زیر آ جاتی ہے تو پھر اس کی آواز پھر نیچے کی طرف لمبی ہوگی. سین کھڑی زیر سی، ٹھیک ہے. سین کھڑی زیر سی نہیں، سین کھڑی زیر سی. اور اگر اس کے اوپر پیش آ جاتی، الٹی پیش آ جاتی ہے تو پھر اس کی آواز آگے کی طرف سے لمبی ہوگی. سین الٹی پیش سو. آگے سمجھ. اب آتے ہیں ہم اس بات کی طرف کہ میں نے جو کل عرض کی تھی کہ قرآن حکیم کی جو تلاوت ہے وہ ایسے نہیں ہوتی. تلاوت ایسے نہیں ہے. قرآن حکیم کی تلاوت ایسے ہے، کبھی ایسے، کبھی ایسے، کبھی ایسے، اور کبھی کبھی تو ایسے، کبھی کبھی ایسے. آواز یہ میں نے آپ کی آواز بتائی ہے کہ ایسے پڑھتے جانا ہے. کبھی کبھی ہمیں اوپر اٹھانا پڑتا ہے، کبھی کبھی ہمیں نیچے آنا پڑتا ہے، اور کبھی کبھی آگے کی طرف یہ لمبی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب یہی بات کہ یہ کیسے ہوتی ہے، اس کو ریز کر دیں. یہ چیزیں آپ کو یاد ہو جانی چاہیے. اس کے علاوہ اب رہ گئی بات واو مدہ، یا مدہ اور الف مدہ. ایک تو لمبا وہ ہوتا ہے جس کے اوپر با، مثال کے طور پر یہ با ہے، با کھڑی زبر با. دوسرا اس کا لکھنے میں یہ آتا ہے با زبر الف. یہ لکھنے میں دونوں آپس میں مختلف ہیں، لکھنے میں مختلف ہیں، آواز ان کی بالکل سیم ہے. یہ بھی ایک الف، اس میں الف لکھا نہیں گیا لیکن اس میں الف یہ لکھا گیا. یہاں سے پھر آگے الف، یعنی یہ با ہے. با تو یہ ہو گئی نا، تو یہ آگے کیا ہو گیا؟ الف. اس میں الف لکھا نہیں گیا، اس میں الف لکھا گیا. با کھڑی زبر با، با زبر الف. دوسری مثال با کھڑی زیر، یہ یا ہے، ٹھیک ہے. یہ با، با زیر یا. اس میں یا لکھی نہیں گئی، اس میں یا لکھی گئی ہے. آواز جتنی لمبی اس کی کرنی ہے اتنی ہی لمبی. تیسرے نمبر پر مثال ہے جی با الٹی پیش بو، اور اس میں دوسرا اس کا آئے گا لکھنے میں با پیش واؤ یہ. اس میں بھی، اس میں واؤ لکھی نہیں گئی، اس میں واؤ لکھی گئی ہے. با الٹی پیش بو، با پیش واؤ بو یہ. اب یہ تین، ٹھیک ہے، اور یہ تین، یہ صرف گننے میں علیحدہ ہیں، صرف گننے میں، ورنہ ان دونوں کی آواز جو ہے نا وہ بالکل ایک طرح کی ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرے نمبر پر زبر زیر اور پیش، یہی سارا قرآن، یہی سارا قرآن. ٹھیک ہے. آگے مد کی بات ہے تو وہ بھی اسی کے ساتھ ہی ملتی جلتی ہے، یعنی وہ یہ ایک الف ہے تو اگر کوئی بڑی لمبی مد ہے تو اس کو 3 الف تک لمبا کر دی. جو میں نے کہا تھا کہ کبھی کبھی بالکل نیچے چلی جاتی، کبھی کبھی زیادہ اوپر چلی جاتی، اس کو 3 الف تک لمبا کرنے اور 5 تک بھی اجازت ہے. اب یہ آپ کے ذہن میں کچھ چیزیں بیٹھ گئی ہیں. ایک آیت لکھتے ہیں جس کے اندر ہماری ساری مثالیں آ جائیں. ٹھیک ہے. تو وہ اس پر میں آپ کے سامنے پڑھوں گا اور ایک ایک چیز آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیسے کیسے جو وہ اب انطباق ہو جائے گا انشاءاللہ. نماز کے ہم سٹارٹ کرتے ہیں. یہ دیکھیں صبح ہاں، یہ اوپر جائے گی یہاں سے آواز، یہ یہاں تک کیسے رہے گی، پھر ہاں پر کیسے جائے گی اوپر. سبحان، نہ لمبا کرنا یا نہیں کرنا؟ نہیں نہ کرنا کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے. سبحان، اس کاف کو پھر اس کے ساتھ ملا، جو شد میں نے آپ کو بتایا تھی کہ پچھلا لفظ اگلے کے ساتھ ملتا ہے. کلا، اس کے اوپر کھڑی زبر ہے. ٹھیک ہے. سبحان کاللہم. اب اس پر بھی شد ہے، میم پر بھی، لام پر بھی شد ہے، لیکن لام کو ہم نے اوپر کر دیا کلا ہے، لیکن میم کو ہم پڑھ رہے ہیں ہما.
یہ چیز سمجھنے والی. کلا ہم، شد اس پر بھی ہے اس پر بھی ہے. فرق یہ ہے کہ اس پر کھڑی زبر ہے اور اس پر صرف زبر ہے. آگے سمجھ. وَبِحَمْدِكَ، وَبِی نہیں، وَبِحَمْدِكَ نو، وَبِحَمْدِكَ دی کا یہ نہیں، ٹھیک ہے. وَبِحَمْدِكَ وَتا، اس کے بعد آگے ہے جی. چلے اب اس کے اندر ہماری ایک اور مثال بھی آگے جی. واتا، نہ واؤ کو لمبا کرنا ہے نہ تا کو کرنا ہے، کیونکہ نہ اس کے آگے الف ہے کہ ہم کریں وا، واؤ زبر الف وا، نہ تا کے آگے الف ہے، وہ نہ ہی تا پر کھڑی زبر ہے، اس لیے ہوگا یہ واتا. واتا آگے با. کتنے لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ با لمبا ہوگا یا نہیں ہوگا جی؟ وجہ واجب، یہ الف ہے، ٹھیک ہے. با زبر الف با، واتا بارا، ٹھیک ہے. واتا بارا کس موکا، مو کا منہ کا. واتا عین کھڑی زبر، لام کھڑی زبر. اب اس کی یہ ہے کہ جب یہ کھڑی زبر آ گئی ہے نا تو یہ یا کا کوئی یہاں پر اعتبار نہیں ہے، یہ ختم ہو گئی. یہ ہوگا واتا آلا جدو کا، جدو کا، جدو کا نہیں، واتا آلا جدو کا، ٹھیک ہے. ولا الہ غیرک، ٹھیک ہے. یہ میں صرف سمجھانے کے لیے تھوڑی بتا رہا ہوں، لیکن آپ سارے نے اپنی پوری نماز اب دیکھنی ہے اوپر سے کہ کہاں تک مسٹیک ہے کہاں پر ہے، وہ میں نے کلیئر کرنا. اعوذ، عین کو لمبا کیوں کیا؟ کیونکہ اس کے آگے واو ہے، جو ہم نے کہا تھا با پیش واو گو، ایسے ہی عین پیش واو او. اعوذ، ٹھیک ہے. اعوذ باللہ، کیوں؟ کھڑی زبر ہے. اور ہی باللہ من الشیء، شین زبریہ شیء، من الشیء تا تو، یہ فرق ہے. تا ہوتی ہے اور تو کو موٹا پڑھتے ہیں. تو نر. اب جیم کو لمبا کرنا ہے. کیوں کرنا ہے؟ یہ دیکھیں یہ لفظہ سے ہے، وہ سے یہ نر، جیم زیر یا. تو میں نے بتایا تھا کہ جس کے آگے الف ہو با زبر الف با، جس کے آگے واو ہو با پیش واو، اور جس کے آگے یا ہو اس کو بھی لمبا کرنا ہے، با زیر یا. اب با کی جگہ جیم رکھ دیں. نر جم ہوگا یا جیم، اس وجہ سے کہ اس کے آگے یا ہے. یہ سارا میں نے آپ کو اب سمجھا دیا ہے. اس کے اندر مثالیں بھی آ گئی ہیں کہ قرآن حکیم کے اندر یہ ساری ہی چیزیں آتی ہیں. اب رہی بات آپ پر کہ آپ اس میں کتنی کوشش کرتے ہیں. نماز پکڑیں، اس کے اوپر سے اپنی نماز شروع سے، ٹھیک ہے، سبحانک اللہم وبحمدک، یہاں سے سٹارٹ کریں اور پھر اس کے بعد آگے پڑھتے جائیں. جہاں اب کوئی چیز ایسی رہی نہیں جو آپ کو وہاں پر سمجھ نہ آئے، سب کچھ سمجھ آئے گا انشاءاللہ. اگر نہیں بھی آتا تو انشاءاللہ میں یہاں پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. جب بھی جو پوچھنا ہوا آپ پوچھ سکتے ہیں، اور نیت کر لیں کہ اس رمضان شریف میں نماز تو نماز رہے گی، ہم نے پورا قرآن اپنا صحیح کرنا ہے، آئندہ سے ہمارے مسٹیکس نہ ہو. آگے انشاءاللہ پھر ایک اور لیکچر رکھیں گے، وہ تلفظ کا کر کے، ٹھیک ہے. یہ ہماری ہوگی ادائیگی. میں نے کہا تھا ادائیگی اور تلفظ یہ دونوں ٹھیک ہوں گی تو قرآن ٹھیک ہے. ادائیگی میں نے آپ کو ساری بتا دی کیا کیا ہے. اب رہ گیا تلفظ، تو اس پر بھی انشاءاللہ ہم کوئی لیکچر رکھیں گے تو انشاءاللہ اس میں بھی آپ کو کافی فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا